السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل 10 منٹ کی مجلس۔ تو آئیے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال کے بجائے اجر و ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ گانا سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی و موریثی حکومت نے اصلاح و تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے عدل و انصاف اور نیکی و شرافت کی وجہ سے تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انگلیوں کے نشانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے الگ بنائے ہیں۔ اگر ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے نشان کو ملائیں تو ہم یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے ہر ایک کا نشان دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ 2 لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان بالکل ایک جیسے ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ اللہ کتنی قدرت والا ہے جس نے ہر ایک کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انگلیوں تک کے نشانوں کو بھی الگ الگ بنایا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد واپس آنے لگو تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی جگہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فائدہ: یوم النحر کی صبح صادق سے سورج نکلنے کے درمیان میں مزدلفہ میں وقوف کرنا لازم ہے۔ اس کو چھوڑ دینے سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حاجی کے گناہوں سے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے اور حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ لعنت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے لیکن اس سے پہلے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین پر اترتی ہے لیکن زمین کے دروازے بھی اس سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے لیکن جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کے لائق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے اور اگر وہ اس کے لائق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور خود اسی پر لعنت پڑتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا ظاہر ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دائنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے ہیں وہ دائنے والے کتنے اچھے ہوں گے، وہ ان باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹوں کی بیڑیاں ہوں گی، تہ بتے کیلے لگے ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی، اور وہاں اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریہ، شوہر سے محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ تو اسی لیے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے خود بھی بچے، دوسروں کے بھی بچانے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کے شرور و فتن سے، گناہوں سے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔